سب سے پہلے میاں محمد بخش علیہ الرحمہ کا بنیادی تعارف، آپ کا نسب پاک جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے ملتا ہے، تعلیم و تربیت، یہاں سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اگر ہم پنجابی زبان کا مطالعہ کریں تو شاید اس سے بڑی اللہ رب العزت نے کسی اور کو قبولیت عطا نہیں فرمائی جو آپ کو ہوئی ہے۔ اور آپ کی ذات پہ آپ کے نام کا اثر بھی نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کا نام محمد بخش ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو جتنا عطا فرمایا ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بنیادی مقام بخش دیا آپ کو، مقام بخش دیا، اور ایسا بخشا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت آپ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، آپ خود تو پیدا ہوئے چک ٹھاکرا ایک جگہ ہے، وہ کھڑی شریف کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور وہاں آزاد کشمیر میں آپ پیدا ہوئے، لیکن آپ کا آبائی گاؤں وہ نہیں ہے۔ آپ کے آباء و اجداد وہ گجرات سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ گجرات میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے چک بہرام۔ اس کے ساتھ ایک بڑا قصبہ ہے، فتح پور اسے کہا جاتا ہے، یہ جلال پور جٹاں اور کھاریاں روڈ پہ واقع ہے۔ وہاں سے آپ کے جو پردادا ہیں حضرت خواجہ حاجی دین محمد صاحب، وہ ہجرت کر کے میرپور تشریف لے گئے تھے، کھڑی شریف تشریف لے گئے تھے۔ آپ خود وہاں جا کر پیدا ہوئے، لیکن آپ کی نسبت وہاں سے، اور پنجاب میں پائی جانے والی ایک ذات جسے ہم گجر کہتے ہیں، اور گجروں میں پسوال ایک ذات ہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اور دو روایات آپ کے سیرت نگار مختلف بیان فرماتے ہیں۔ ایک سید اختر امان جعفری آپ کے سیرت نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت دہیہ کلبی تک جاتا ہے۔ بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق تک جاتا ہے، لیکن آپ اور دہیہ کلبی وہ کہ جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ اور آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کے خاندان کا جو تعارف بنیادی طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ آپ کے پردادا تک ہے، پردادا سے آگے تفصیل معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت میاں شمس الدین ہیں، آپ کے دادا حضرت میاں جیون ہیں، اور آپ کے پردادا حضرت میاں دین محمد ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیں ملتا ہے۔ اور آپ کا جو دوسرا تعارف ہے، یہ سیف الملوک تو بعد میں تعارف بنا نا، جو پہلا بنیادی تعارف بنتا ہے وہ حضرت پیرا شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، چار واسطوں سے جن سے آپ کا تعلق ہے، چار واسطوں سے تعلق ہے، اور آپ کے پردادا حضرت میاں دین محمد ان کے سجادہ نشین بنے تھے۔ جی جی جی۔ اور حضرت پیرا شاہ غازی کے دربار کے ساتھ آپ کے قدموں میں آج بھی آپ کا دربار ہے۔ آپ اسی نسبت سے ساری کائنات میں مقبول ہوئے ہیں، اور آپ کے پردادا ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ حضرت پیرا شاہ غازی جو ہیں ان کا ویسے لقب ہے دمڑی والی سرکار۔ یہ دمڑی والی سرکار کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ لقب حضرت سیدنا غوث اعظم کے توسل سے آپ کو ملا۔ دمڑی سکے کے ایک تھوڑے سے حصے کے، کرنسی کے تھوڑے سے حصے کو کہا جاتا ہے، دمڑی اسے بولا جاتا ہے۔ آپ کو خواب میں کشف کی کیفیت میں حضرت سیدنا غوث اعظم نے بشارت دی کہ اللہ رب العزت تمہیں ہر روز 1.25 لاکھ جو ہے نا وہ درہم کی صورت میں، یا جو کرنسی آپ نے ارشاد فرمائی وہ دے گا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، خلق خدا میں تقسیم کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد عرض کیا حضرت اگر مجھے مل جائے گا تو میں تو خلق خدا میں تقسیم کر لوں۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، اور آج کے سجادہ نشینوں کے لیے آپ نے کہا ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے ملا ہے بعد میں میرے سجادہ نشینوں سے بھول جائیں اور اسے اپنی ذات پہ صرف کرنے لگیں اور مخلوق خدا پہ صرف نہ کریں۔ تو آپ نے ارشاد میں 1.25 لاکھ ملے گا، لیکن اب میں 1.25 لاکھ وہ پوری کرنسی نہیں دوں گا، وہ دمڑی یعنی اس کا 20واں حصہ تجھے ملے گا، لیکن وہ سارے کا سارا تو نے دین کی راہ میں صرف کرنا ہے۔ تو حضرت پیرا شاہ غازی کا پھر لقب جو ہے وہ دمڑی والی سرکار ہو گیا۔ تو آپ کے پردادا وہاں پہنچے، اور پیرا شاہ غازی کی اپنی اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جو میرا فقر ہے نا، فقر وہ میرے مرید حاجی بگا شیر رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا نام تھا، ان سے فقر چلے گا، لیکن جو سجادگی ہے وہ خواجہ میاں دین محمد صاحب کو ملے گی، جو حضرت میاں محمد بخش کے پردادا ہیں۔ ان کو سجادگی ملی، وہ پہلے سجادہ نشین بنے حضرت پیرا شاہ غازی کے، پھر ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت میاں جیون کے لیے جو ہے وہ وصیت کی، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ابھی نابالغ تھے، تو وہ وقتی طور پہ سجادگی ان کے جو بھائی حضرت میاں شہباز رحمت اللہ علیہ انہیں دے دی گئی۔ جب وہ بالغ ہوئے تو ان کے چچا نے سجادگی چھوڑ دی، بالکل
जुनैद भाई ये भी सोच रहे हैं, उन्होंने सजादगी छोड़ दी, आज तो झगड़े सजादगी के और नाम सर पे एक होते और हैं। बात, जिस वक्त आपके वालिद गिरामी ने आखिर में वसीयत फरमाई कि आपने सज्जादा नशीन बैठना जी, बनना है, तो आपने जी। बहुत ही अदब के साथ अर्ज किया, नहीं बिल्कुल। बड़े भाई की मौजूदगी में बिल्कुल मैं ये ऐसे काम नहीं करूंगा, और उनकी हयात में वो न बैठे, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। और ये ऊपर से सिलसिला चलता आ रहा है। तो चचा ने दे दिया हजरत मियाँ जीवन, जो इनके दादा हैं मियाँ मोहम्मद बख्श के, वो बैठ के फिर उन्होंने वसीयत जो की आगे, उनके 2 हरम थे, यानी 2 अजवाज थी, 2 बीवियां थी, एक में 3 बेटे हुए, दूसरे में 1 बेटा हुआ, जिनका नाम जो है हजरत मियाँ शमसुद्दीन, जो आपके वालिद मोहतरम है मियाँ मोहम्मद बख्श के। तो आपने वसीयत अपने बेटे मियाँ शमसुद्दीन के लिए की, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो उस वक्त उनकी उम्र भी 3 साल थी, लिहाजा उनके दूसरे भाई जो दूसरी अम्मा से थे वो बैठ के थोड़े अरसा के लिए सजादा नशीन बने, और जब ये बालिग हो गए तो उन्होंने भी फिर इन्हें दे दी।